پاکستان سے اسرائیل کو روکا گیا تو ظلم رک سکتا ہے۔ حماس سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے پاکستان سے بڑی امیدیں وابستہ کر لیں۔ صہیونی ریاست اچانک حملہ کر کے غزہ کو ختم کرنا چاہتی تھی، پیش کی دفاع کر کے منصوبہ ناکام بنایا۔ اسلام آباد میں حرمت مسجد اقصی کانفرنس سے ویڈیو لنک خطاب۔ کراچی میں عائشہ منزل پر شاپنگ سینٹر میں لگنے والی آگ نے 4 زندگیاں نگل لیں۔ 7 منزلہ عمارت بوسیدہ قرار، کسی بھی وقت گرنے کا خدشہ، سیل کر دیا گیا۔ آگ سلنڈر لیکیج کا شاخسانہ قرار، عینی شاہدین کا امدادی کارروائیوں میں تاخیر کا شکوہ۔ آگ فارم کی دکان سے پہلی، قریبی دکانوں کے بعد اوپر فلیٹوں تک جا پہنچی۔ ابتدائی طور پر متاثرہ عمارت کے مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پھنسے ہوئے لوگوں کو فلیٹوں سے نکالا۔ 12 فائر ٹینڈرز، 2 اسنارکل اور 1 باؤزر نے آگ بجھانے کی کارروائی میں حصہ لیا۔ نیپا اور سخی حسن ہائیڈرنٹس پر ایمرجنسی لگا کر آگ بجھانے کے لیے پانی کی فراہمی۔ گورنر سندھ کا آگ سے متاثرہ عمارت کا دورہ، واقعے کے ذمہ داروں کا فوری تعین کرنے کی ہدایت۔ نگراں وزیر اطلاعات احمد شاہ اور میئر کراچی بھی عائشہ منزل پہنچ گئے۔ شہریوں اور دکانداروں کے نقصان کا ازالہ کرنے کی یقین دہانی۔ شہر بھر میں فائر سیفٹی کے بغیر عمارتیں برداشت نہ کرنے کا اعلان۔ کراچی میں آر جے شاپنگ مال آتش زدگی کیس کے ملزمان نے جانی نقصان پر لواحقین کو معاوضے دینے کی پیشکش کر دی۔ پولیس پر صلح میں رکاوٹ بننے کا الزام۔ عدالت نے پولیس کو لواحقین کے بیانات قلم بند کرنے کی ہدایت کر دی۔ چند روز قبل راشد منہاز روڈ پر آگ لگنے سے 11 افراد لقمہ اجل بنے۔ عمارت سے باہر نکلنے اور وینٹیلیشن کا انتظام نہ ہونے کا انکشاف ہوا تھا۔ امریکی شہر لاس ویگس کی یونیورسٹی میں فائرنگ سے 3 افراد ہلاک جبکہ 1 شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں حملہ آور مارا گیا۔ کیمپس عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ فائرنگ سے طلباء میں خوف و ہراس۔ اسرائیلی فوج کی مغازی اور جبالیہ کیمپ پر رات بھر بمباری۔ جبالیہ کیمپ پر بمباری سے عرب صحافی کے خاندان کے 21 افراد اور رفح میں گھر پر گولہ باری سے 9 فلسطینی شہید ہو گئے۔ قابض فوج نے حماس کے سینئر رہنما یحییٰ سنوار کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اسرائیل کا غزہ پر 2 ماہ میں 10,000 فضائی حملوں کا اعتراف۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو حماس کی قید سے رہائی پانے والے یرغمالیوں سے ملاقات مہنگی پڑ گئی۔ بات چیت کے دوران نیتن یاہو نے یرغمالیوں کی رہائی اسرائیلی حملوں کا دباؤ قرار دیا۔ قیدی کے رشتہ دار نے نیتن یاہو کی بات کو بکواس کہہ دیا۔ حاضرین نے نیتن یاہو کی موجودگی میں شرم کرو جیسے الفاظ بھی کہے۔ حرمت مسجد اقصی کانفرنس نے مسلم ممالک سے اسرائیل سے سفارتی و تجارتی تعلقات ختم کرنے کی اپیل کر دی۔ مفتی تقی عثمانی کا 2 ریاستی حل کی باتوں سے گریز کا مشورہ۔ صہیونی ریاست کو تسلیم نہ کرنا تاسیس پاکستان کا حصہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا خطاب۔ اسرائیل نے افغانستان پر امریکی بمباری سے زیادہ فلسطینیوں پر حملے کیے۔ سراج الحق کا فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ الیکشن میں سیکیورٹی کے لیے فوج کی طلبی کا معاملہ آیا تو اداروں سے مشاورت کی جائے گی۔ نگراں وزیر اعظم کا ڈان نیوز کو خصوصی انٹرویو۔ 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث نہیں ان کے الیکشن لڑنے پر کوئی پابندی نہیں۔ انوار الحق کاکڑ نے حکومتی موقف واضح کر دیا۔ 18ویں ترمیم کا کریڈٹ پیپلز پارٹی کو دے دیا۔ بطور وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی کارکردگی کی بھی تعریف۔ العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل پر سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ چیف جسٹس کی سربراہی میں سماعت کرے گا۔ سزا بڑھانے کے لیے دائر نیب کی درخواست بھی آج سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن قریب، دوریاں دور۔ لیگی قائد نواز شریف 15 سال بعد کاف لیگ کے سربراہ چوہدری شجاعت حسین سے ملاقات۔ شہباز شریف اور مریم نواز بھی ساتھ تھیں۔ چوہدری شجاعت کا گجرات، سیالکوٹ، منڈی بہاؤالدین اور حافظ آباد میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی کی 2 اور پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ طے ہو گئی۔ نواز شریف کی نون لیگی رہنماؤں کے ہمراہ پنجاب اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر سردار دوست محمد مزاری کے گھر آمد۔ میر بلخ شیر مزاری کی وفات پر فاتحہ خوانی، اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے لاہور میں ڈیرے، ناصر حسین شاہ کا وسطی اور جنوبی پنجاب میں سرپرائز دینے کا دعویٰ۔ پی پی کے خلاف بننے والے اتحاد غیر مؤثر قرار۔ پیپلز پارٹی نے بلوچستان میں سردار یار محمد رند، میر ضیاء لانگو، جان جمالی اور عمر خان جمالی کو شمولیت کی دعوت دے دی۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب شکیل احمد کا انتخابات سے پہلے سیاستدانوں کو دھمکیاں ملنے کا انکشاف۔ کئی سیاستدانوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ انتخابات کے لیے پنجاب کے پاس مطلوبہ پولیس فورس دستیاب نہیں، دوسرے اداروں سے مدد لینے کا اشارہ۔
शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला वाइस चेयरमैन, परवेज इलाही मरकजी सदर और फिरदौस शमीम नकवी मरकजी नायब सदर मुकर्रर। चेयरमैन गौहर अली खान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपनी आईनी दरखास्तों की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस को खत लिख दिया। आईनी और अबूरी रिलीफ के लिए दरखास्तें दायर करने के बावजूद कौंसिल कार्रवाई कर रही है। बदनीयती पर मबनी इल्जामात की बुनियाद पर बुनियादी हुकूक को पामाल किया गया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन के नाम खत में शिकवा। घरेलू तशद्दुद की शिकार मुलाजमा रिजवाना 4 माह बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। वजीर सेहत ने शिफायाबी पर तहाइफ देकर रवाना किया। रिजवाना देखभाल करने पर डॉक्टर्स और नर्सों की शुक्रगुजार। इंतजामिया ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल कर दिया। कराची में रोजाना 809 सरकारी स्कूलों में चोरियां मामूल बन गई। पंखे, लैब और दीगर सामान गायब। 90% स्कूलों में चौकीदार तैनात नहीं। लियारी ओल्ड एरिया समेत पसमानदा इलाकों के स्कूल सबसे ज्यादा मुतासिर। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फलस्तीन समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद ने मशरिक वस्ता में तनाज़ात के हल के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरका किरदार को सराहा। सऊदी और रूस के ताल्लुकात मजीद मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकता, व्लादिमीर पुतिन की गुफ्तगू। आलमी मंडी में खाम तेल और गैस की कीमत में कमी। ब्रेंट खाम तेल 4% कमी के साथ $74 फी बैरल हो गया। गैस की कीमत 5% कम होकर 2.58 सेंट्स फी MMBTU की सतह पर आ गए। प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ दोस्ताना मैच के दूसरे रोज पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 391 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। कप्तान शान मसूद ने शानदार डबल सेंचुरी स्कोर की। और सानहे हवेलिया में शहीद जुनेद जमशेद की 7वीं बरसी। फरिश्तार दिलों में घर करने वाले मिली नग़मे और नात कोई आज भी नहीं भूले। जुनेद जमशेद ने गुलकारी को खैरबाद कहकर जिंदगी तबलीग इस्लाम के लिए वक्फ कर दी थी।